ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں۔ ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے رنگ برنگی، جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے۔ پچھلی آیت کریمہ میں بڑے جانوروں کا ذکر ہوا تھا جو بھوسا وغیرہ کھا کر کے بہترین دودھ بناتے ہیں۔ اب یہاں ان چھوٹے جانوروں کا ذکر ہے جو پھولوں کا پھیکا اور کڑوا رس چوس کر کے بڑا بہترین اور میٹھا شہد بناتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا۔ یہاں پہ جو اوحا فرمایا گیا وحی کی، وحی سے مراد وہ وحی نہیں ہے جو انبیاء کرام کی طرف ہوتی ہے، وحی سے مراد ہے اللہ نے شہد کی مکھی کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ تو اپنا گھر پہاڑوں میں بنا، درختوں میں بنا اور چھتوں میں بنا۔ یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ جو بڑے جانور ہیں ان کے اندر تو اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہی، اور اس سے جو دودھ نکلتا ہے اور دن رات جو ہے وہ لوگ اس سے دودھ حاصل کرتے ہیں۔ اطباء اور محققین نے اس سے بڑی بڑی معلومات حاصل کی ہیں، اور پھر جو ہے وہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے دودھ کیسے نکل جاتا ہے اس پر بھی بڑی تحقیقات ہوئیں۔ لیکن یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک حقیر اور معمولی انتہائی چھوٹے کیڑے کے ذریعے اللہ نے ایسا خالص شہد پیدا فرمایا کہ آج تک کوئی بھی شہد کی لذت، رنگ ڈھنگ اور تاثیر کے مقابل کسی بھی عقل اور علم کے ذریعے اپنی کسی تجربہ گاہ اور لیبارٹری کے اندر کوئی چیز تیار کر ہی نہیں سکا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا۔ اور ہزاروں سال پہلے سے قدرت نے اس چھوٹے سے پرندے کو یہ تعلیم دی تھی کہ پہاڑوں کی اونچی چٹانوں میں، درختوں پر اور جو ہے وہ اونچی شاخوں پر اور دیگر جو ہے وہ چھتوں پر، مکانات وغیرہ میں چھتوں پر، ان جگہ پر تو اپنا مکان بنا۔ اس کے بعد میں دور دراز کے باغ، چمن اور جنگلات سے ہر قسم کے پھلوں سے اپنی غذا لے، پیٹ بھر کے پھر واپس اللہ نے جو ہوائی راستے بنا کر کے رکھے ہیں ان راستوں سے تو اڑتی ہوئی واپس اپنے گھر میں آ، اور راستے میں کسی کو تکلیف مت پہنچا، اور پھر آ کر کے جو ہے وہ ایک جو اتنا با کمال جو مشروب اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ با کمال مشروب جو ہے اپنے گھر کے اندر تو جمع کر۔ تو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عظیم نعمت کا یہاں پہ ذکر کیا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ شہد جو ہے وہ الگ الگ طرح کا، الگ الگ جو ہے وہ پھلوں سے، یہ پھلوں کا رس چوسنے والی مکھی جو شہد بناتی ہے وہ ہوتا ایک ہی طرح کا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو شہد کی بہت ساری قسمیں بتائی گئی، جیسے بڑی مکھی کا شہد اور چھوٹی مکھی کا شہد، اور پھر اس میں مختلف قسمیں ہیں، لیکن ذائقہ آپ دیکھیں اللہ نے کیسا عظیم ذائقہ جو ہے اس کے اندر رکھا ہے۔ تو
تو یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ دنیا میں جو انسان بھی کوئی بھی دینی یا دنیاوی کامیابی اور اچھی مفید ایجادات پہ کام کر رہا ہے وہ سب اللہ کے حکم اور اس کے الہام سے کر رہا ہے، کیونکہ رب نے فرمایا کہ شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے اللہ نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بھی اچھا کام کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہے، تبھی بندہ جو ہے وہ اچھا کام کر پاتا ہے۔ اور یہ اچھے کام کا جو خیال دل میں پیدا ہوتا ہے یہ صرف انسانوں کو نہیں ہوتا بلکہ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں پرندوں درندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر بھی ایسی باتیں ڈالتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کیسے ڈال دیتا ہے تیری غذا کہاں پہ ہے، وہ پیدا ہونے کے بعد میں فوراً اپنے ماں کے پستان کی طرف بڑھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس نے ابھی دنیا دیکھی نہیں، کچھ جانتا نہیں، کوئی شعور نہیں، لیکن اسے پتا ہے کہ میری غذا کدھر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دلوں کے اندر بات ڈالتا ہے۔ اور شہد کی مکھی کے دل کے اندر بھی اللہ ہی نے یہ بات ڈالی کہ پہلے تو اپنا مکان بنا، اور پھر دیکھیں اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی تو اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے اس کے اندر۔ تقریباً 1,00,000 شہد کی مکھیوں کا ایک جتہ ہوتا ہے، اور تقریباً جو ہے وہ یہ 6 دن کے اندر اس طرح سے ہزارہا چھتے یہ لوگ تیار کرتے ہیں، اور یہ جو گھر بناتی ہے اپنا جو سوراخ رہتے ہیں، ہر سوراخ جو ہے وہ مسدس رہتا ہے، یعنی اس میں 6 خانے رہتے ہیں۔ اب یہ ان کے اندر ایک ملکہ رہتی ہے، اور پھر ایک اس کا جو ہے وہ نر رہتا ہے، اور باقی جو ہے وہ پھر ہزاروں کی تعداد میں دوسری شہد کی مکھیاں رہتی ہیں۔ اب یہ جو کھانے بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کے اندر وہ کیا کاریگری ہے، بڑے سے بڑا کاریگر بھی اگر دیکھے تو حیران رہ جائے کہ بچوں کی پرورش کے لیے کھانا الگ بناتی ہے، پھر ان کی حفاظت کے لیے الگ، اور پھر جو ہے وہ یہ اس کے جو چھتے کے حصے ہیں آپ اس میں کبھی غور کریں کہ اس کو 11 حصوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر کے رکھتی ہے وہ اندر، کہ کہاں پہ شہد رکھنا ہے، کہاں پہ کس طریقے سے انڈوں کی حفاظت کرنا ہے، اور کیسے وہ چھتوں کی صفائی کا جو ہے وہ سامان کرنا ہے۔ بے شمار اس کے اندر حکمت بندہ اگر اس کی گہرائی میں اترے گا تو اللہ کی قدرت کے اوپر جو ہے وہ یہ بے ساختہ جو ہے سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ تو عجیب کرشمہ ہے، ایک ہی پھول کا ایک ہی پیٹ میں شہد بن رہا ہے، اور اسی میں گندگی بھی ہے، اس کی جو گندگی مکھی کی رہتی ہے وہ بھی اسی میں ہے، لیکن شہد الگ رہتا ہے، وہ گندگی جو ہے وہ اس کے ساتھ میں مل نہیں پاتی بلکہ وہ الگ رہتی ہے۔ اور شہد کی مکھی 4 طرح کی ہوتی ہے، چھوٹی مکھی، بڑی مکھی، پہاڑی مکھی، اور جو ہے وہ آبادی کی مکھی۔ تو اب دیکھیں یہ ہر قسم اپنے علاقے میں چھتہ بناتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ چھتہ بنانے کے لیے 4 چیزیں۔ پہاڑوں پہ تو اپنا مکان بنا، تو پہاڑی مکھی کے لیے ہو گیا۔ فرمایا درخت میں تو اپنا مکان بنا، تو یہ درخت پہ جو مکھی جو ہے وہ اپنا چھتہ بناتی ہے اس کے لیے ہوا۔ بیلوں پہ اپنا چھتہ بنا، اور انسانی جو ہے وہ گھر کے اندر جو تو ہے اپنا چھتہ بنا۔ تو اللہ نے 4 جگہوں کا یہاں پر ذکر کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ الگ الگ مکھیاں جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ جگہوں کے اندر اپنا چھتہ بناتی ہے۔ اب اگرچہ پھول ان کا رنگ الگ الگ ہے، ان کے مزے الگ الگ ہیں، ہر پھول کی تاثیر الگ الگ ہے، مگر ایک چھتے کا پورا شہد ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے۔ اور پھر شہد خانہ جو ہے وہ ایسا مضبوط اور محفوظ بنایا شہد کی مکھی نے، آندھی آئے تو وہ اڑ نہیں پاتا، اسی طرح طوفان آئے، بارش آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں، نہ دھول جاتی ہے، نہ مٹی جاتی ہے، نہ بارش جاتی ہے، نہ اولا جاتا ہے۔ اگر ہم مکان بنائیں تو ہم کو بارش کا موسم آئے تو الگ سے حفاظت کا سامان کرنا پڑے، آندھی طوفان کے لیے الگ انتظام کرنا پڑے۔ اللہ نے اس کو ایسی کاریگری دی، وہ ایسے سوراخ 6 کھانوں والے اندر بناتی ہے کہ نہ اندر دھول مٹی جا پائے، نہ بارش جا پائے، نہ اور کوئی پانی وغیرہ اور کوئی کسی طرح سے کوئی نقصان اس کو پہنچ پائے۔ تو اللہ نے اس کے دل میں اس طرح کی کاریگری کی بات ڈال دی۔ اور پھر یہ مکھی پھول چوسنے کے لیے کبھی کبھی 3 میل دور تک نکل جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی راستہ تو سڑک تو بنی ہوئی نہیں ہے، آج ہوائی جہاز وغیرہ فضا میں اڑتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسے اڑ رہے ہیں، لیکن جو لوگ ہوائی جہاز چلاتے ہیں انہیں پتہ رہتا ہے باقاعدہ آسمان میں ان کے راستے بنے رہتے ہیں اور لائٹنگ سسٹم رہتا ہے، ان کا باقاعدہ پورا ایک جو ہے وہ ہائی وے راستہ رہتا ہے۔ تو
وہ اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ فضائی راستہ رہتا ہے، اس کے اوپر وہ جہاز چلتے ہیں. اگر اس سے بھٹک جائے تو پھر جہاز جو ہے وہ اپنے جگہ سے بھٹک جایا کرتا ہے. لیکن مکیوں کے لیے کوئی ہوا میں راستہ نہیں بنا ہوا ہے. وہ کئی کلومیٹر دور تک شہد پھول کو چوسنے کے لیے نکل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ وہاں سے واپس پلٹ کر کے اپنے گھر میں آتی ہے اور راستہ بھی نہیں بھولتی ہے وہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اپنے رب کی راہ پہ چل، تیرے لیے اس نے ان کو نرم اور آسان کر دیا ہے. یعنی اس کے راستے خود اللہ نے بنا کر کے رکھے، ہم کو نظر نہیں آتے. اللہ نے فرمایا جو راستے بنا کر کے رکھے ان راستوں میں تو چل کر کے جا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا ان کے لیے. اور اس کے علاوہ کھلا میدان ہو یا پہاڑی ہو یا گھنا جنگل ہو یا کھیت ہو، سب کے راستے الگ الگ ہیں. اب شہد کی مکھی کہیں پر راستہ نہیں بھولتی ہے. گھنے جنگل میں اگر ہم جائیں تو ہم راستہ بھول جائیں. اب وہ شہد کی مکھی اس گھنے جنگل میں گھس جاتی ہے، واپس پھولوں کا رس چوس کر کے واپس اپنے مکان میں پہنچ جاتی ہے. کسی سے اسے نہ تو جو ہے راستہ پوچھنا پڑتا ہے اور نہ اسے جو ہے وہ کوئی میپ وغیرہ لگانا پڑتا ہے، بس اپنے آپ ہی جو ہے وہ اپنے مکان کی طرف جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. اور رب نے جو یہاں پہ یہ فرمایا کہ ثم کلی من کل ثمرات، کہ ہر قسم کے پھل میں سے کھا، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور اپنے رب کی راہیں چل کے تیرے لیے نرم و آسان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بڑی عاجزی کے ساتھ میں آتی ہے، کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتی. نرم اور آسان فرمایا رب نے. آپ دیکھیں کہ بھیڑ ہے یا اور بھی کچھ ایسی جانور ہیں وہ ڈنگ مارنے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ شہد کی مکھی جاتی ہے، پھول چوس کے آتی ہے، راستے میں کسی کو ڈنگ نہیں مارتی، راستے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، کیونکہ رب نے فرما دیا نا کہ تیرے لیے نرم و آسان راہیں رب نے بنائی ہیں، انہی پہ چل کر کے تو آ. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک کمال رکھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مزید کرم یہ بھی ہے کہ ایک شہد میں 1000 قسم کی بیماریوں سے شفا رکھی، اور پھر یہ شہد 1000 سال سے دنیا کے ہر نرم علاقے میں، گرم علاقے میں، سرد علاقے میں پایا جاتا ہے، اور انسانوں حیوانوں کی خوراک اور دواؤں میں استعمال بھی ہو رہا ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ جن علاقوں میں پہلے وقتوں میں گنا وغیرہ یا شکر نہیں ہوتی تھی، وہاں پر مٹھاس وغیرہ کے لیے اور شربت کے لیے لوگ شہد ہی کو استعمال کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا انتظام فرما کر کے رکھا. تو فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے دھیان دینے والوں کے لیے. یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں کے اندر اگر غور کرے تو پھر اسے پتہ چلے کہ اللہ نے جس شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی تھی، ہزاروں سالوں سے آج تک ہر نئی مکھی، یہ تو پرانی مکھی نہیں بلکہ ہر نئی مکھی مسلسل ایک جیسا کام اور عمل کر رہی ہے اور اسی طریقے کے اوپر چل رہی ہے، ویسے ہی شہد بنا رہی ہے وہ. تو ایک صحیح روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ ہر مکھی جو ہے وہ پھولوں کا رس چوس کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے آتی ہے، تو پھولوں کا جو کڑوا رس ہوتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے اور شہد کی مٹھاس اس کے اندر آ جاتی ہے، جیسا کہ ایک روایت کے اندر ایسا موجود ہے. یہاں پہ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کی مخلوق تو بہت ساری ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اسی مخلوق کی قدر ہے جو اپنے وجود سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. بہت ساری جانور ہیں، پرندے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں پہ شہد کی مکھی کا ذکر کیا. اور بھی کیڑے مکوڑے بہت سارے ہیں، اللہ نے شہد کی مکھی کا یہاں پر ذکر کیا کیونکہ یہ شہد کی مکھی اپنے شہد کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور لوگوں کے آرام کا سبب بنتی ہے. تو اس کی اس خوبی کی وجہ سے اللہ نے اس کی یہاں پہ تعریف فرمائی. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کو وہی بندہ پیارا ہوتا ہے، وہی مخلوق اللہ کو پیاری ہوتی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جس سے لوگ جو ہے وہ آرام پائیں اور جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی کی سہولیات میسر آئیں. تو یہ شہد کی مکھی کی ایک بڑی نشانی تھی، اللہ نے اس کے اندر اس کو ذکر فرمایا. ورنہ مفسرین نے یہاں پر شہد کی مکھی کے بارے میں ایسے کمالات کو ذکر کیا، آپ پڑھو تو حیرت میں ڈوب جاؤ. اور شہد کی بات آئی تو ایک روایت مجھے یاد آئی. ایک شخص میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میرے بھائی کو جو ہے وہ دست کی شکایت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ. اب وہ گیا اور شہد پلایا تو اور زیادہ دست آنے لگے. پھر آیا کہ یا رسول اللہ اس کو دست زیادہ ہو گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شہد پلاؤ. پھر گیا شہد پلایا، دست اور زیادہ ہو گئے. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ
اس کو تو اور زیادہ جو ہے وہ دست آنے لگے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو شہد پلاؤ, اللہ کا وعدہ, اللہ کا فرمان سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے. اب وہ گیا اور اس کے بعد میں اس نے شہد پلایا, اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی. تو کہتے ہیں نا کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ, اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے سامنے عقل کو قربان کر دینا چاہیے. تم کو لگ رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے, توجہ دینے کی ضرورت نہیں, اللہ کے رسول نے فرما دیا تو اس میں نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. تو آج بھی اگر ہمارے سامنے بھی جب کوئی ہم سنت پہ عمل کریں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میں نے اس جو ہے وہ فرمان پہ عمل کیا تو یہ نقصان ہو گیا وہ نقصان ہو گیا. کوئی نقصان اور کوئی فائدہ کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں, یہ دیکھو کس کا فرمان ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان سمجھ کے جب اس پہ عمل کرو گے تو پھر نقصان ہونا ہی نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہونا ہے, کیونکہ سب جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے شفا کے لیے بڑی پیاری چیز فرمائی تھی. فرمایا تھا کہ بارش کا پانی ہو اور شہد ہو, اور عورت کا جو مہر ہوتا, مہر کا پیسہ وہ ہو. اگر یہ تین چیزیں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے, کیونکہ عورت کو مہر میں جو پیسہ دیا جاتا ہے بعد میں اس کے بعد جو پیسہ مہر کا ہوتا ہے پاکیزہ پیسہ ہوتا ہے, اور آسمان سے جو ہے وہ اترنے والا پانی رہتا ہے وہ بھی پاکیزہ رہتا ہے, اور شہد کو اللہ تعالیٰ نے شفا فرمایا ہے. یہ تین شفا والی چیزیں جب مل جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے.